أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تھک چکے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کر لیتے ہیں. 2 آیت اور رہ گئی تھی لیکن انشاءاللہ اس کو کر لیں گے ترجمے کے ساتھ. لندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي
قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ بقرہ کی چند آیات، تقریباً 12 آیات تلاوت کی گئیں، پڑھی گئیں. انشاءاللہ رب العالمین انہی آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ہم اور آپ سمجھنے کی، سننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کی جو 6 آیات، آیت نمبر 40 سے لے کے 46 تک جو گزری ہیں، ان میں بھی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اور اکرام کا ذکر کیا ہے، لیکن وہاں ڈیٹیلز اور تفصیلات موجود نہیں تھیں. یہاں اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کو ریمائنڈ کرایا ہے، یاد دہانی کرائی ہے، تذکیر کرایا ہے کہ ہم نے تم پر بہت ساری انعام و اکرام کیے ہیں. اس کی وجہ سے تمہیں میری بات ماننی چاہیے، میری اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، نہ یہ کہ میرے خلاف تمہیں جانا چاہیے. یہاں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اپنے ان انعام و اکرام کا ڈیٹیل اور تفصیل میں ذکر کیا. اس کے علاوہ بہت ساری صورتوں میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اور مزید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو سزائیں انہیں ملی ہیں، ان کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. خطاب کا انداز وہی ہے اس سے پہلے جو آیت نمبر 40 میں تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یا بنی اسرائیل بتایا گیا کہ اسرائیل یہ اللہ کا بندہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور جتنے بھی ان کی اولادیں ہیں وہ سب بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، 12 بچے ان کے تھے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، خاص طور پر جو میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی. خاص طور پر جو میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں واضح طور پر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد رکھو جو میں نے تم پر کیا. خاص طور سے یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر کیا ہے، فضیلت دے رکھی تھی، تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی. اسے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ دخان آیت نمبر 32 میں کہا کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ. ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ان کو دونوں جہان پر، یعنی تمام جہان والوں پر فضیلت دے رکھی تھی، چن لیا تھا، انہیں منتخب کر لیا تھا. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 16 میں کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دے رکھی تھی. یہ فضیلت جو جہان والوں پر دی گئی تھی وہ کس طرح کی فضیلت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس سورہ کے اندر بیان کیا ہے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 16 میں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کیا دیا، کتابیں ان کے درمیان نازل کی گئیں، آسمانی صحیفے نازل کیے گئے، اور اسی طریقے سے ان میں انبیاء اور رسول بنائے گئے، اور ان میں بادشاہت دی گئی، یعنی کتابیں بھی نازل کی گئیں، اور بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے گئے. اور بہت سارے انبیاء اور رسول وہ بھی تھے جو نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی امامت اور خلافت بھی کر رہے تھے، جیسے سیدنا یوسف، سیدنا داؤد، سلیمان. یہ وہ انبیاء ہیں جو اللہ کے پیغمبر بھی رہے اور دنیا کے اندر انہوں نے بادشاہت بھی کی. تو یہ سب بنی اسرائیل میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کے جو لوگ موجود ہیں اولاد یعقوب میں سے، یعنی مدینے کے اندر جو لوگ موجود تھے، خاص طور سے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ و مقدسہ موجود ہے، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے بہت انعام و اکرام کیا، تمہارے آبا و اجداد پر انعام و اکرام کیا ہے،
اور تم سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی اس نبی کا وجود ہو جائے گا تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو یاد کرا کر کے کہ تم کیوں ناشکری کے راستے کو اختیار کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں تو بڑی فضیلت، مقام اور مرتبہ دیا گیا، تم میں انبیاء اور رسول بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں، تمہیں بادشاہت دی گئی۔ تو خاص طور سے جو فضیلت کا ذکر ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان میں بہت سارے انبیاء اور رسول آئے اور اسی طریقے سے انہیں بادشاہت دی گئی اور ان پر کتابیں نازل کی گئیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ فضیلت اسی زمانے کے لیے خاص ہی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل ہمیشہ قیامت تک کے لیے فضیلت و مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات بیان فرمائی تھی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہیں، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اس نے تمہارے درمیان انبیاء رسول بنائے اور تمہیں بادشاہت دی، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ ساری کی ساری فضیلت اور مقام و مرتبہ جو انہیں ملا وہ یہی ہے کہ انہیں انبیاء اور رسول ان کے درمیان آئے، بادشاہت ان کے درمیان رہی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں ان کے درمیان نازل فرمائی، یعنی زبور ہے، انجیل ہے اور تورات ہے اور بہت سارے صحیفے نازل کیے گئے۔ لیکن یہ جو زمانہ ہے، کیا اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ قیامت تک کے لیے ان کو فضیلت دی گئی؟ نہیں، یہ خاص زمانہ تھا، اس زمانے میں وہ سب سے افضل تھے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت گزار تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، موحد تھے۔ اس وجہ سے اس زمانے میں جتنے لوگ تھے ان میں وہ سارے سب سے افضل تھے۔ یہی معنی بیان کیا ابو العالیہ نے، اسی طریقے سے مجاہد نے، ربی بن انس نے، قتادہ نے اور دیگر مفسرین نے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ ان کے لیے فضیلت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ وہ خاص زمانے میں، خاص وقت میں ان کی فضیلت تھی، اور اس زمانے میں وہ سارے جہان والوں میں افضل اور بہتر تھے۔ وگرنہ اگر یہ سمجھا جائے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ افضل اور بہتر ہیں تو پھر قرآن کی آیت کا کیا ہوگا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، کہ تم سب سے بہترین امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3001 معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تفسیر میں، ایکسپلینیشن میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ آپ نے فرمایا انکم تتمون 70 امہ، تم 70 نمبر کی امت ہو، یعنی تم وہ امت ہو جس نے 70 کی کوانٹٹی مکمل کر دی ہے۔ بڑی امتوں کا ذکر ہے، ورنہ اور ساری امتیں ہیں، بڑی امتوں میں تم 70 نمبر کی امت ہو۔ انتم خیرھا، یہ 70 بڑی امتیں جو گزری ہیں، انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، تم سب سے بہترین ہو، سب سے عزت والی ہو اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو آیت بھی اور اس آیت کی تفسیر بھی یہ واضح کر دیتی ہے کہ یہ امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر تمام انبیاء کے سردار ہیں اور سب سے افضل ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی امت دوسری امتوں سے کم درجے والی ہو؟ اس وجہ سے فضیلت آپ کی ہے، اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے، فالو کرنے والے، آپ کے متبعین کی دوسرے امتیوں پر فضیلت مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو قرآن میں کئی مقامات پر کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں جتنی امتیں تھیں ان پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فضیلت، مقام اور مرتبہ دے رکھا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت تک کے لیے کیا ہے، ان کے لیے فضیلت اور مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات اور اس آیات کی تفسیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرنا یہ بالکل واضح کرتا ہے اس بات کو۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان پر کیا ہے، فضیلت، مقام اور مرتبہ دیا تھا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اصل مسئلہ بنی اسرائیل کے ہاں تھا اور آج بھی کسی نہ کسی اس میں ہے بھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے مقام اور مرتبے اور فضیلت والے ہیں، اس لیے ان کا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں کیے جائیں گے، ان کی نجات ہو جائے گی، ان کی بخشش ہو جائے گی. اس طرح کی بہت ساری غلط فہمیوں میں وہ کیا ہے زندگی گزار رہے تھے. جیسے آج بھی امت محمدیہ کے بہت سارے لوگ کیا ہے قیامت کے متعلق ایسی غلط فہمیوں میں مبتلا ہے کہ ہمارا تعلق فلاں سے ہے، ہم فلاں کے ہیں، ہم سید ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اور اس طریقے سے ہماری نجات اور بخشش ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کنڈم یہاں کیا، اس کا رد کیا ہے اور کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی اور کے کام نہ آئے گی، نہ کسی کی سفارش مانی جائے گی، نہ کسی سے مال لے کر اسے چھڑایا جائے گا، اور نہ کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، یعنی کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، مانی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے فدیہ لیا جائے گا، ڈونیشن لیا جائے گا، مال لے کر کے چھڑانا جس کو کہتے ہیں. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کہیں سے ان کی مدد کی جا سکے گی. اللہ رب العالمین یہ چیزیں بیان فرمائی. کیونکہ انہیں یہ اس بات کا وہم تھا، غلط فہمی تھی کہ وہ انبیاء کی اولادیں ہیں، ان کے درمیان انبیاء اور رسول آئے، کتابیں آئیں، اور یہ وہ ساری کی ساری چیزیں، اس لیے ان کی نجات اور بخشش ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا اور متنبہ اور آگاہ کیا، وارننگ کی دی کہ یہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، اس لیے قیامت کے دن سے ڈرو. واتقوا یومن، یعنی واتقوا یومن ای یوم القیامہ، قیامت کے دن سے ڈرو. لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے. ای لا یغنی احد عن احد، کوئی کسی کا کچھ کام نہ آئے گا، کیونکہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور سورہ عبس کی آیت نمبر 37 میں کیا کہا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن معاملہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی اپنے معاملے میں اتنا گرفتار ہوگا کہ دوسرے کی طرف اس کو فرصت ہی نہیں ہوگی. ہر آدمی کو اس کے اپنے معاملے نے مشغول کر رکھا ہوگا. اور اسی طریقے سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. اس دن سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا کے پیر اور ولی جن کو ہم سمجھتے ہیں اور جن کے متعلق ہمارا یہ گمان ہے کہ قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار کر دیں، کہ کیا ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرنے اپنے ہیں؟ اور اللہ نے صاف یہاں کہہ دیا کہ کوئی باپ کسی بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا، بیٹا باپ کے کچھ کام نہ آئے گا. تو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی طرف سے شفاعت اور سفارش مانی جائے گی، قبول کی جائے گی. ظاہر سی بات یہ چیزیں کافرین کے متعلق بیان کی جا رہی ہیں، منافقین کے متعلق بیان کی جا رہی ہیں. ورنہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سفارش ایمان والوں کے حق میں ہوگی. انبیاء اپنی امتوں کی سفارش کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت عظمیٰ دی جائے گی، سب سے بڑی شفاعت، حتیٰ کہ آپ کی شفاعت کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جہنم سے نکل کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، بڑی شفاعت دی جائے گی. اسی طریقے سے امت کے شہداء، علماء اور دیگر لوگ کیا ہے شفاعت کریں گے، ان کو بھی حق دیا جائے گا. لیکن سب میں بنیادی چیز یہ ہے، شفاعت میں جو بنیادی چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ الا من اذن له الرحمن، شفاعت وہ آدمی کرے گا جسے اللہ رب العالمین کی اجازت دے گا. بغیر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پرمیشن اور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے کسی کی؟
تو ایمان والے سفارش کریں گے لیکن اللہ کی اذن کے ساتھ، اللہ کی پرمیشن کے ساتھ، اور جس کے متعلق اللہ رب العالمین اجازت دے گا اس کے متعلق سفارش کی کرائی جائے گی۔ لیکن یہاں جو انکار کیا جا رہا ہے وہ کافروں کے متعلق ہے، منافقین کے متعلق ہے کہ ولا يقبل منها شفاعہ، ان سے کچھ بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سورہ مدثر میں آیت نمبر 48 میں، تو ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کے یا کسی کے ملنے جلنے والے کافر اور شرک کی حالت میں فوت ہو گئے تو شفاعت، اسی لیے قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے متعلق، ابو طالب کے متعلق، ابراہیم اپنے والد کے متعلق، نوح اپنے بیٹے کے متعلق، اور دیگر لوط اپنی بیوی کے متعلق، ان میں سے کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ سفارش کا حق ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اہل ایمان ہوں گے، کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ تو اس کا انکار کیا جا رہا ہے، ولا يقبل منها شفاعہ، اور ان سے شفاعت اور سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مزید اللہ رب العالمین نے اور آگے کیا کہا، فما لنا من شافعین، سورۃ الشعراء میں، کہ کوئی ہماری شفاعت کرنے والا نہیں ہے، یعنی جہنمی کہیں گے قیامت کے دن کہ کوئی بھی ہماری سفارش کرنے کے لیے نہیں آ رہا، فما لنا من شافعین، کوئی بھی ہماری سفارش کرنے کے لیے نہیں آ رہا، ولا صدیق حمیم، کوئی گہرا دوست نہیں ہے، کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ولا یؤخذ منها عدل، تو کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ایک چیز۔ دوسرے یہ ہے کہ کافروں کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی ان سے عدل کا مطلب یہاں فدیہ ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی ان سے کوئی فدیہ، ڈونیشن وغیرہ لیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے مال لے کر کے چھوڑا جائے گا، یعنی پیسے لے کر کے چھوڑنا جس کو کہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ کیسے اللہ رب العالمین نے کئی جگہ قرآن میں کہا، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ مال دے دیں گے تو چھوڑ دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، سورہ ال عمران آیت نمبر 91، کہ جو لوگ مر گئے، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں فوت ہو گئے، تو وہ زمین بھر سونا بھی لائیں گے فدیے میں، ڈونیشن میں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا پوری، حالانکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کتنی بھی کوشش کر لے گا لیکن بچ نہیں سکے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم، یہ مائدہ کی آیت نمبر، سورہ مائدہ آیت نمبر 36 ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اگر پوری زمین ان کے لیے ہو اور اسی کا مثل اور ہو، اور زمین اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ایک زمین، پھر اسی کے مثل اور ہو جائے، اور اس کو وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کو دے کہ اللہ یہ ساری چیزیں لے لے اور مجھے چھوڑ دے جہنم سے، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ایسے ہی آپ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15 پڑھتے جائیے کہ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، کہ وہاں قیامت کے دن مجرم آدمی چاہے گا کہ وہ اپنے بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، یہاں تک کہ جتنے لوگ ہیں سب کو دے دے، جہنم میں سب کو ڈال دیا جائے، اس کو بچا لیا جائے، یعنی سب کو عذاب میں مبتلا کر کے خود بچنے کی کوشش کرے گا، ثم ینجی، پھر انہیں نجات پا جائے، کلا، اللہ کہے گا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کتنی کوششیں انسان کرے گا لیکن بچنے کے کوئی راستے وہاں ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو ولا یؤخذ منها عدل، وہاں کچھ بھی لینے دینے والا معاملہ نہیں ہوگا، نہ اولاد، نہ بچے، نہ کوئی، نہ انسان، نہ زیورات، نہ سونے چاندی، نہ زمین اور زمین کے تمام خزانے، کچھ بھی دے کر کے انسان جہنم کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ حدید کی آیت نمبر 15 نمبر کی آیت بڑی واضح ہے
اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ ڈونیشن لیا جائے گا، معاوضہ اور بدلہ لیا جائے گا، یعنی منافقین سے، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، دونوں میں سے کسی سے نہیں۔ اور چوتھی چیز کیا اللہ نے کہا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، کہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا ان کی، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا ان کو۔ ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وہ لوگ کہیں گے کیا ہو گیا تم لوگوں، کیوں مدد نہیں کرتے ہو ہماری، جہنمی پکار پکار کے کہیں گے، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ تو وہ ایک جو ان کے ذہن و دماغ میں غلط فہمی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے کنڈم کیا ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہ تمہارے ساتھ، نہ قیامت تک آنے والے کسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شفاعت کا اور فائدہ پہنچانے کا جو بھی ذکر ہے وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے تقوی اور متقی اور ایمان والوں کے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ متنبع اور آگاہ ہو جاؤ، اور تمہارے پاس موقع ملے ہوئے ہیں، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے اپنی عاقبت درست اور صحیح کر لو۔ دیکھو ہم نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں جس کے بدلے میں تمہیں میری بات ماننی چاہیے اور میرا احسان ماننا چاہیے، میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ جو غلط فہمیوں میں تم پڑے ہوئے ہو، یاد رکھو کہ اس طرح کی کوئی چیز قیامت کی ہونے والی نہیں ہے۔ وہ کہتے بھی تھے نا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے جیسے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، ہم تو جہنم میں داخل ہی نہیں ہوں گے، اگر مان لیتے ہیں جہنم میں داخل بھی ہو گئے تو چند دنوں ہی کے لیے۔ تو اس طریقے سے ساری باتیں وہ خود کہتے تھے، یہاں اللہ رب العالمین نے ایک ایک کر کے سب کو کنڈم کر دیا، رد کر دیا ہے کہ نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا پائے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کچھ لے دے کر کے چھوڑنے والا معاملہ ہوگا، نہ کسی کی کوئی مدد کرے گا، کچھ بھی نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ یہی وہ چیزیں جس کو جو انسان کو درکار ہوتی ہیں، جو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، لیکن تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ جتنے بھی راستے انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں کہ بچنے کا یہ راستہ ہے، بچنے کا یہ راستہ ہے، بچنے کا یہ راستہ ہے، ارے وہ اتنے ہمارے قریب کے لوگ ہیں وہ ہمیں بچا لے جائیں گے، تمام راستوں کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے بند کر دیا ہے، تمام راستوں کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے اب ان انعامات کو ایک ایک کر کے کاؤنٹ کرایا ہے، گنایا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دلائی، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے یعنی فرعونیوں سے نجات دلائی، یسومونکم سوء العذاب، جنہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، یسومونکم سوء العذاب، جنہوں نے تمہیں سخت عذاب میں، برے عذاب میں کیا ہے مبتلا کر رکھا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہاں پہ بلا اصل میں بلا کہتے ہیں نا، بلا آئی ہوئی ہے، ہم بلا کو صرف مصیبت سمجھتے ہیں اور مصیبت کو بلا کہتے بھی ہیں عام طور سے، لیکن بلا عربی زبان میں دو معنی کے لیے، نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مصیبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر ترجمہ دونوں طرح کا کیا گیا۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کے فرعونیوں سے نجات دلا دی، اس میں تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے بڑی نعمت تھی۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تمہیں فرعونیوں سے نجات دلا دینا یہ کیا ہے بہت بڑی نعمت تھی۔ وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بلاء بڑی نعمت تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی نعمت۔ تو بہت سارے مفسرین نے یہ معنی بیان کیا ہے، ترجمہ کیا ہے کہ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی، اور بعض نے کہا کہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے نعمتوں کا، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ نعمت کا ترجمہ کرنا زیادہ سوٹیبل
اور مناسب ہے. ایسے وہ بھی اگر ترجمہ کرتے ہیں بلا اور مصیبت کا، تب بھی معنی میں کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فرعون، اصل میں فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے. مصر کے اندر جو بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کا یہ لقب ہوتا تھا فرعون، ان کا یہ لقب ہوتا تھا فرعون. جیسے روم کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا قیصر، ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا کسرا، ایسے ہی حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا نجاشی. تو فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ جو بھی تخت مصر پر جلوہ افروز ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، لیکن جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا اس کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے فرعون نے بہت سارے راستے اختیار کیے اور ایک زمانے تک بچوں کو قتل کرنے کی مہم چلائی. اس میں یہ تھا کہ 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جائے، 1 سال چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اگر سارے بچے قتل کر دیے جائیں گے تو ہمارا غلام کون ہوگا، ہمارا خادم کون ہوگا، ہمارا کام کون کرے گا. اس لیے 1 سال چھوڑ دیا جائے، 1 سال قتل کیا جائے. جس سال چھوڑا گیا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس سال قتل کرنے کی باری تھی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس طریقے سے بہرحال اصل معاملہ یہ ہے کہ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا ستیہ ناش کر دے گا، تمہاری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور عورتوں کو چھوڑ دیا. ویسے بھی عورتوں کو چھوڑنا کیا، یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عذاب تھا، کیونکہ جہاں کے مرد نہیں رہیں گے وہاں کی عورتیں کیا ہے، ذلت و رسوائی کی زندگی گزاریں گی. تو اس اعتبار سے فرعون کیا ہے، لوگوں کو اس نے قتل کرنا شروع کیا اور یہ زمانے تک یہ معاملہ کیا ہے چلتا رہا، زمانے تک یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے لوگوں کو غرقاب کر دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد بھی، اس سے پہلے تک بھی کیا یہ معاملہ کیا ہے چلتا رہا. اسی لیے دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 میں ہے کہ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. اور فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو ٹھکراتے رہیں؟ فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو چن چن کر قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا غلبہ حاصل ہوگا. تو یہ کیا ہے، ایک زمانے تک یہ سلسلہ فرعون کی طرف سے اس کے ماننے والوں کی طرف سے چلتا رہا، فرعون کی اور اس کے ماننے والوں کی طرف سے چلتا رہا. آگے کی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آگے جو انعام اور اکرام ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم نے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرق کے معنی اصل میں ہوتے ہیں کہ الفصل بین الشیئین، ایک چیز کو دو چیزوں کو الگ الگ کر دینا، جدا جدا کر دینا. تو اللہ رب العالمین نے ایسا کر دیا سمندر کو کہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ، کیا جو قوم موسیٰ میں تھا آسانی سے اس کو کیا ہے پار کر سکے، کراس کر سکے. تو اللہ رب العالمین نے کہا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دے دی، بچا لیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا، جدا جدا کر دیا، بِكُمْ تمہارے لیے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو ہم نے تمہیں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ،
مگر تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا. قوم فرعون کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا تمہاری نگاہوں کے سامنے ہی. سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکلے تو ان کا پیچھا کیا گیا. قرآن میں کئی مقامات پر یہ آیات آئیں گی بھی. پیچھا کیا گیا، آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون اور اس کے لشکر موجود تھے. جائے تو کہاں جائے؟ بالکل سینڈوچ ویسے جیسا معاملہ ہو گیا تھا کہ بچے کیسے اس مصیبت سے کہ پیچھے وہ لوگ دشمن کی فوج موجود ہے اور آگے سمندر موجود ہے. کیسے بچا جائے یہاں پر؟ تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم پیچھے تمہارے دشمن کی فوجیں تھیں اور سامنے تمہارے سمندر تھا. یعنی بالکل تم ان کے نرغے میں آ چکے تھے، موت ہی تمہارا مقدر تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر کیا کیا؟ اتنی مشقت والی جگہ پر اللہ رب العالمین نے احسان کیا اور سمندر میں اللہ رب العالمین نے راستہ بنا دیا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. آیت نمبر 63 سے 66 سورۃ الشعراء کی آیت دیکھیے کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو. اس طرح سمندر کا پانی پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ پہاڑی تودے کی طرح کھڑا ہو گیا. ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس کے قریب پہنچا دیا. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، لیکن فرعون اور دوسرے لوگوں کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ڈبو دیا. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری تو وہاں سے 12 راستے بن گئے تھے اور 12 قبیلے تھے. اس وجہ سے 12 راستے بن گئے اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ اس کو کراس کر لیے. لیکن جب فرعون اس کے ماننے والے لوگ آئے اور اندر آئے تو اللہ رب العالمین نے پھر سمندر کو ملا دیا اور اس طریقے سے سب لوگ کیا ہے؟ ان کی نگاہوں کے سامنے ڈوب گئے کہ وہی وہ جگہ جہاں سے وہ کراس ہو گئے، پار ہو گئے. اور جب ان کے دشمن وہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا اور ان کی نگاہوں کے سامنے وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ ڈوب گئے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ احسان جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے بنی اسرائیل پر، اس کے عوض اور بدلے میں تو ہمیشہ ان کا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے. یہ یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اے مدینہ کے یہودیوں، کیا تم یہ دن بھول گئے؟ تمہیں تو خوب معلوم ہے تورات میں چیزیں ذکر کی گئی کہ ہم نے تمہارے ساتھ کس طریقے سے احسان کیا. اس احسان کے بدلے میں تمہیں میری بات ماننی چاہیے اور میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنا چاہیے. تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں بچا لیا اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو کیا ہے؟ ڈبو دیا اور غرق کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. موسیٰ علیہ السلام یہ حادثہ جو پیش آیا تھا، اصل پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ حادثہ جو پیش آیا تھا فرعون کو ڈبانے کا اور قوم موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو بچانے کا، یہ عاشورہ کے دن پیش آیا تھا، یعنی 10 محرم الحرام کو. اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ نے کہا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ. اگر تم یہودی ہو کر کے روزہ رکھتے ہو تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم اپنے بھائی کی نجات کی خوشی میں ضرور روزہ رکھیں گے. تو یہ حادثہ اور واقعہ کیا ہے؟ 10 محرم الحرام کو پیش آیا، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے. عاشورہ کا مطلب یہ 10واں، اور یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ اسی پس منظر میں رکھا جاتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا.
یہ معاملہ ہوا کہ جب یہاں سے کراس کر کے گئے، اس کے بعد سینا ایک جگہ جہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا وہاں ٹھہرے، وہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے کوہ طور پہ بلایا۔ اسی کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا، یاد کرو اس وقت کو جب نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر ان کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم بن بیٹھے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 راتوں کے وعدے پہ بلایا تو تم ان کے جانے کے بعد فوراً کیا ہے بچڑے کی عبادت کر بیٹھے اور تم ظالم ہو گئے، اس کی وجہ سے تم کیا ہے ظالم ہو گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہ حادثہ اور واقعہ یہ ہے کہ جب سمندر کراس کرنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سینا میں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے، اب چونکہ یہ بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، زمانے کی غلامی کے بعد یہ آزاد ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اللہ رب العالمین نے اب ان کو شرائع دین کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کیا۔ اصل 30 دن کا وعدہ ہوا تھا لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی پہنچ گئے، اس وجہ سے پورا دن جو ہے 40 ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں ذکر کیا ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 30 رات کا وعدہ کیا، پھر ہم نے اس کو 10 اور بڑھا دیا اور اس طریقے سے 40 راتیں ہو گئیں، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور یہ شوق تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور 70 لوگوں کو، اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں حاضر ہوئے تھے، کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 لوگوں کو لے کر کے وہاں حاضر ہوئے تھے۔ وہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی تھی، بات کی تھی۔ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 143 ہے سورہ اعراف کی، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میقات پہ پہنچے، جو جگہ تھی وادی کی جگہ، وہاں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی، بات چیت کی۔ اسی لیے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ پیغمبر جس سے اللہ نے بات کی ہو، جس سے اللہ رب العالمین نے بات کی ہو۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے دکھلا دے، قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر آپ کی نگاہ وہاں ٹھہر گئی تو مجھے دیکھ سکے گا۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ رب العالمین کی تجلی پھوٹی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ یہ پورا معاملہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کے 70 لوگوں کو لے کر کے وہاں گئے اور اپنے بھائی ہارون کو ذمہ دار بنا کر گئے۔ وقال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی فی قومی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب ڈپٹی بنا کر گئے۔ لیکن جیسے ہی گئے اس کے بعد کیا ہوا، واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، پورے زیورات کو اکٹھا کیا سامری نے، سامری جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اکٹھا کیا زیورات وغیرہ کو، اس سے ایک بچڑے کی شکل بنائی اور لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، جبکہ وہاں پر اللہ کے پیغمبر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موجود بھی تھے۔ اسی لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو شرک کے خطرات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، اس لیے انسان کو کبھی
یہ نہیں ہونا چاہیے ارے میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میں تو مسلم ہوں، میرے یہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ جب انبیاء کی موجودگی میں اور ان کے سمجھانے بجھانے کے بعد بھی مسلمان آدمی کے یہاں شرک پیدا ہو سکتا ہے، تو دوسرے لوگوں کو کیا اس سے متنبہ اور آگاہ ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہ پورا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا، پھر ان کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم بن بیٹھے، اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں کیا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم کیا ہے شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیسے معاف کیا اللہ رب العالمین نے؟ آگے اس کا ذکر ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں، سورۃ الشعراء میں، بہت ساری صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو یہ صورتحال دیکھی اور ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگے اور ان کی داڑھی بھی پکڑ لی۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا قال ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی قال فما خطبک یا سامر۔ یہ پورا سورۃ طٰہٰ میں ذکر ہے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے ابن ام لا تاخذ، اے میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی مت پکڑیے۔ پورے حالات کا جائزہ لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہاں واقعی طور پہ ان کی طرف سے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں ہوئی تھی، ان کی قوم ہی کیا ہے بگڑ گئی تھی، ان کی قوم ہی بگڑ گئی، اور پھر وہ ایک سزا ان کے لیے متعین کی گئی جس کا ذکر آگے کی آیت میں، آیت نمبر 54 میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شرک ان سے ہوا ہے اس کے عوض اور بدلے میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کو قتل کریں۔ بھی آگے آنے والی آیت آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا، اور جیسے ہی 40 راتوں ہی کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے، اتنے ہی دنوں میں تم نے کیا کیا؟ بچڑا بنایا، اس کی پوجا اور عبادت کرنا شروع کر دیے، اور سارے احسانات جو فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فضل سے لے کر آئے، اور بہت ساری نعمتیں سب کے سب تم بھلا بیٹھے، اور سامری کے بہکاؤ میں آ کر تم نے یہ کام کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے باوجود بھی ہم نے کیا ہے تمہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تاکہ تم شکر گزار بن سکو، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ایک اور مزید انعام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، الکتاب وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہاں الکتاب سے مراد جمہور مفسرین کے ہاں تورات ہے، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، کیونکہ کوہ طور پر جو 40 راتوں کے لیے گئے تھے وہ تورات ہی لینے کے لیے گئے تھے، تورات اللہ رب العالمین نے دی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، والفرقان، اور فرقان دیا، فرق کرنے والی چیز دی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ تورات کی ایڈجیکٹو ہے، اس کی صفت ہے، یعنی تورات ہم نے دی، اور تورات ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے، فرق کرنے والی، اور یہ بات بھی درست اور صحیح ہے۔ جبکہ بعض مفسرین کی رائے، جس میں امام مجاہد وغیرہ جیسے مفسرین شامل ہیں، کہ اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا اور معجزات دیے، کیونکہ معجزات کے ذریعے سے بھی حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ تو دونوں معنی کیا ہے؟ درست اور صحیح ہو سکتے ہیں، دونوں معنی درست اور ہو سکتے ہیں، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا اور اسی طرح معجزات دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، یہ تورات مشہور کتاب آسمانی کتابوں میں سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے گئے، جس میں ید بیضا، اور یعنی لاٹھی والا، اور اسی طریقے سے سمندر میں راستہ ہو جانا، اور بہت سارے معجزات ہیں، 9 معجزات ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے موجود بھی ہے، اس موقع پہ آئے گا بھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں جو ان سے غلطی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ انہوں نے
موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں جب وہ تورات لینے کے لیے گئے تو بچڑے کی عبادت کی، اس طریقے سے انہوں نے شرک کیا اور یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. تو اس کی سزا کیا متعین ہوئی، اسے کیسے دھلا جائے، کیسے صاف کیا جائے، اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے لوگو تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کی عبادت کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. فتوبوا الی باریکم، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو. باری کہتے ہیں پیدا کرنے والا، اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام باری بھی ہے. فتوبوا الی باریکم، تو تم لوگ اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اور توبہ کا طریقہ اس زمانے میں یہ تھا جیسے شادی شدہ لوگ اگر زنا کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اس زمانے میں بھی ایک سزا تھی یہ کہ فقتلوا انفسکم، تم لوگ اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کرو. فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، اصل ترجمہ یہ ہوگا اپنے آپ کو قتل کرو، یہی ترجمہ ہوگا. اور قرآن میں کئی جگہ اس معنی کی آیات موجود ہے کہ ولا تلمسوا انفسکم، اپنے آپ کو تانا نہ دو، اپنے آپ کو برے لقب سے مت پکارو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں پوری امت، پوری کمیونٹی ایک جسم کے مانند ہے، پوری کمیونٹی ایک جسم کے مانند ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کسی ایک کو قتل کرنا گویا کہ سارے لوگوں کو قتل کرنا ہے، کسی ایک کو برا بھلا کہنا گویا کہ سارے لوگوں کو برا بھلا کہنا. یہ اسلام کے دائرے میں یہی معاملہ آتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہی کہا ہے. ورنہ فقتلوا انفسکم کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، سوسائڈ کرو، ایسا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ مختلف مفسرین کے اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ایک لائن سے لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا، سب بندی کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان لوگوں کو قتل کرنے لگے جنہوں نے شرک کیا تھا، جن سے شرک کا ارتکاب ہوا تھا. اور ایسے ہی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے قریبی لوگوں کو قتل کرو، یعنی اگر بیٹے نے شرک کیا تو باپ قتل کرے، باپ نے شرک کیا تو بیٹا قتل کرے، اس طریقے سے قریبی رشتہ دار. المہم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قتل کرنے کا حکم دیا اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خودکشی کریں فقتلوا انفسکم، بلکہ ایک مذہب و ملت کے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں اور بھائی اپنی جان کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں کئی جگہ موجود ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فتوبوا الی باریکم، تو اس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا گیا اور بہت ساری تعداد میں لوگوں کو، کسی نے 70,000 بتایا، کسی نے 30,000، اور اس طریقے سے یعنی ایک بڑی تعداد کیا ہے قتل کی گئی. لیکن بہت سارے لوگ کیا ہے چھوڑ دیے گئے. جو لوگ قتل کیے گئے اس کے بعد معاملہ زیادہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو باقی لوگوں نے توبہ کیا. تو جو لوگ قتل کیے گئے ان کو شہادت کا مقام دیا گیا، اور اس طریقے سے جنہوں نے توبہ کیا اور ان کے گناہ کیا ہے معاف کر دیے گئے، ان کے گناہ معاف کر دیے گئے. تو اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى باریکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے بچڑے کی عبادت کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو تم لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو. فقتلوا انفسکم، تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یا فقتلوا انفسکم تم لوگ خود کو قتل کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. باری تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی بہتر فیصلہ فرمایا ہے. ذالکم خیر لکم عند باریکم، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے یہی بہترین فیصلہ ہے. فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں بہت سارے مفسرین کی رائے ہے کہ بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے، جو بچے انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی، ان کی توبہ اللہ رب العالمین نے
قبول فرما لی۔ ہماری شریعت میں معاملہ یہی ہے، دوسری آیات میں اس کا ذکر بھی ہے، آیت نمبر 149 میں سورہ اعراف کی، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان لوگوں نے توبہ کی، اے ہمارے رب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں بخش نہ دیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے توبہ کی، بہت سارے لوگ جو بچ گئے تھے اور ان کی توبہ کیا ہے؟ قبول ہوئی۔ اس طریقے سے جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان میں بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے، اور جو بچ گئے تھے یا جن کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول فرما لی گئی۔ لیکن ہماری شریعت میں بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ بخاری کی روایت من بدل دینہ فاقتلوہ، عبداللہ ابن عباس سے، کہ جو آدمی دین بدل دے یعنی دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کو کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو کیا ہے؟ بجلی نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ان پر بجلی گر پڑی، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ ہلاک ہو گئے۔ سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ ہلاک ہو گئے۔ بجلی گر رہی ہے، ایک آدمی مر رہا دوسرا دیکھ رہا ہے مرتے ہوئے دوسروں کو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ معاملہ کب ہوا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، تورات دیا، تو 70 لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ لیں، اللہ رب العالمین کو دیکھ لیں تبھی ہم مانیں گے کہ یہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، آپ نے اللہ سے بات کی، ساری کی ساری چیزیں۔ اور بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات نہیں، یہاں سے لوٹنے کے بعد کی بات ہے، لیکن زیادہ بات یہی صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ اسی وقت کی بات ہے کہ وہ 70 لوگ جنہیں موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے، اور جب تورات نازل ہوئی آپ پر تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کو سچا نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ نہ لیں۔ اس گستاخی کی وجہ سے آسمان سے ایک بجلی آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 70 کے 70 لوگ کیا مر گئے، اور سب ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ بھی رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں کیا ہے کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب تو چاہتا تو ان کو پہلے ہلاک کر دیتا، ان کو پہلے ہی مار دیتا، ان کو بھی اور مجھ کو بھی۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ہمارے بیوقوفوں کے عمل کی وجہ سے؟ ان ہی الا فتنتک، اللہ تیری آزمائش ہے، یعنی میں آیا ہوں 70 لوگوں کو لے کر کے، چن چن کر کے لے کر آیا ہوں، یہ سارے لوگ مر گئے ہیں، اگر میں جاؤں گا تو اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہاں یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا وارحمنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، تو بہت بہتر بخش دینے والا اور معاف فرمانے والا۔ تو اس دعا کے بدولت پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن سکو، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ 70 کے 70 لوگ جو مر گئے تھے اس سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سو گئے تھے، سونا نہیں ہے، کئی جگہ اللہ نے بیان کیا موت آئی تھی ان پر، اور اللہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ اتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما فعل السفہاء منا، کہ جو ہمارے بیوقوفوں کے عمل کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں پر موت طاری ہو گئی تھی، مر گئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا، دوبارہ انہیں زندہ کیا۔ اور اس طرح کا معاملہ کوئی ایک مرتبہ نہیں آیا ہے، سورہ بقرہ میں 5 جگہوں پر، سورہ بقرہ میں 5 جگہوں پر اس کا ذکر ہے جہاں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے، مرنے کے بعد
زندہ کیا ہے. ایک تو یہی آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں 56 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی. ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 ہے. ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے وہاں بھی. اور ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے. یہ 5 جگہوں پر ہے جہاں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے. مرنے کے بعد زندہ کیا. وقت ہو گیا انشاءاللہ رب العالمین. باقی جو باتیں رہ گئی ہیں باذن اللہ آئندہ دنوں میں ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے آئیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والے اور اس میں غور و فکر کرنے والے، اس کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. اس طریقے سے آج کا درس مکمل ہوا. ارادہ یہی تھا کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ آئندہ دنوں میں. اچھا، یہ ساری باتیں جو آج آ رہی ہیں یہ اور زیادہ ڈیٹیل اور تفصیلات میں دوسری صورتوں میں موجود ہیں، خاص طور سے سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورۃ الشعراء میں، سورہ قصص میں. یہ سب جگہ پر کیا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ قرآن میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرعون کا اور بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. تو یہ اور دوسری جگہ پر آئیں گے اور اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اس میں کوئی گوہ کے بل میں بھی داخل ہوا ہوگا تم بھی داخل ہوگے. اس لیے ہمیں یہ بیان کر کے اللہ رب العالمین متنبہ اور آگاہ کرتا ہے کہ ہم ان کے پیٹرن پہ، ان کے راستے پر، ان کے روٹ پر نہ چلیں، اور اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو ہمارے لیے خطرات ہوں گے. بہرحال اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھی جا سکتی ہے، نہیں تو وقت تو کافی میں نے لے لیا ہے آپ لوگوں کا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، یہ آج کی آیتوں اور آپ نے کئی اس سے پہلے بھی آیتیں اور ریفرنس ہوتے ہوئے آیتوں میں کئی جگہ پہ اتنا کلیئرلی ایویڈنٹلی اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں بتا رہا ہے کہ کسی کی نہیں چلے گی، قیامت کے دن کسی کی نہیں چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی، باپ کی نہیں چلے گی، ان کی نہیں چلے گی، ان کی نہیں چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی. اتنا کلیئر ایویڈنٹ میسیجز ہونے کے باوجود یہ لوگ کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں؟ یعنی ان کے پاس کیا پروف رہتا ہے کہ ہاؤ دے مس گائڈ دا پیپل کہ میں وہ بابا کے پاس چلے جاؤ، یہ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ مزار پہ چلے جاؤ. ہاؤ ڈو دے بہت سرپرائزنگ ہے. آج کی بالکل، بلا شبہ ہے معاملہ ایسا ہی ہے کہ کیسے. لیکن بہرحال شیطان راستے جو ہے، شیطان کیا ہے، کوئی راستہ جو بناتا ہے سامنے اس کو بہت مزین کر کے، بہت اس کو اٹریکٹیو بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ دیکھو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اتنے قریب ہیں، اللہ نے ان سے بات کی ہے، اللہ نے انہیں آسمان پہ بلایا ہے، ان کے ساتھ یہ کیا، ان کے ساتھ یہ کیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. اور خاص طور سے اس صورت میں اور زیادہ ہو جاتی ہے جب انسان قرآن خود نہیں پڑھتا ہے. اب جیسے آپ ان آیات سے گزریں گے تو آسانی سے کوئی آدمی آپ کو نہیں بہلا فسلا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہے ان آیات کو. بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کی ہے اور ٹو دا پوائنٹ گفتگو کی ہے، کسی طرح کی کوئی یعنی کمی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات ہو رہی ہے. کہیں سے کوئی چانس نہیں نظر آ رہے ہیں، کہیں سے کوئی چانس نہیں نظر آ رہے ہیں. اور اس لیے شفاعت وغیرہ کے متعلق آیات ابھی انشاءاللہ آگے ملیں گے بھی آپ کو. خاص طور سے آپ آیت الکرسی میں آیات موجود ہیں، سورہ نبا میں ہیں کہ شفاعت بھی ان لوگوں کو کا موقع دیا جائے جس کے متعلق اللہ کہے گا کہ فلاں آدمی کی شفاعت کی جائے یا فلاں آدمی شفاعت کر سکتا. ہر آدمی، ہر ایرو گیرو کھڑا ہو جائے قیامت کے دن اور کہے میں شفاعت فلاں کی کروں گا، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون وزنی ہے، کس کو موقع دیا جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے ہر آدمی دوسروں کو بچانے سے زیادہ اپنے بچنے کی فکر کریں. جو لوگ دوسروں کے متعلق کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ اپنی فکر کریں زیادہ تو زیادہ بہتر ہے. ایک سوال اس میں گروپ پہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کہا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے گفتگو کی ہے اور ایک خاص اللہ رب العالمین نے ان سے گفتگو کی، اس لیے ان کو کلیم کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے بھی گفتگو کی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو کلیم نہیں کہا جاتا ہے.
नबी अलैहिस्सलाम को कलीम नहीं कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो गुफ्तगू मूसा अलैहिस्सलाम से हुई थी, ज़ाहिर है वो किसी पर्दे के बगैर हुई थी, और नबी अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू हुई थी वो ये है कि पर्दों के पीछे से हुई थी, वल्लाहु आलम। इस वजह से दूसरा मामला ये कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा था? नहीं, ये नहीं, देखने वाला मामला नहीं, वही बात करने वाला। तो मेरे अपने इल्म में यही है कि जो उस वक्त जो बात हुई थी वो पर्दों के पीछे से हुई थी, पर्दों के पीछे से हुई थी। लेकिन यह है कि जहां तक बात करने के मामले में हम नबी अलैहिस्सलाम को कलीम कह सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम इसलिए कहा जाता है कि वो दीगर लोगों से मुमताज और अलग हैं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील कहा जाता है, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम भी खलील है, यानी अल्लाह ताला के बहुत चहेते हैं, लेकिन खलील नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खास हो गया। ऐसे कलीम नाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खास हो गया। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कलीम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम से बातचीत की है, तो इस एतबार से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कलीम कह सकते हैं, कलीमुल्लाह कह सकते हैं, यानी जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बातचीत की है। वल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाह खैर शेख। भैया और किसी का सवाल कोई? अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख मेरा आपसे ये सवाल था कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी वफात के बाद वो जन्नत में जाते हैं, क्या होता है? समझिए कोई 10-11 साल का बच्चा है तो उसके वो जन्नत जाएगा सीधा या फिर क्या होगा उसको? देखिए, इस सिलसिले में ज़्यादा सही बात यही है कि ऐसे बच्चे जो बालिग होने से पहले फौत हो जाएं, यानी जिन पर शरीयत के हकाम अभी लागू ना हुए हों, है ना, और अक्ल ना आई हो, तो ऐसे सारे बच्चे जन्नत में जाएंगे, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता सिर्फ इख्तलाफ इस बात में है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी हल्का उनका टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट करने के बाद उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, है ना। जो लोग जवाब दे लेंगे वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, जबकि दीगर उलमा शेख अलबानी वगैरह की राय ये है कि नहीं, बगैर टेस्ट के ही वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। और ये बात ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है कि मुश्रिकीन के बच्चे या किसी के भी बच्चे जो बचपन में फौत हो जाएं, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। जब तक वो बालिग ना हुए हों, मुकल्लफ ना हुए हों शरीयत के, ठीक है जी शेख, जज़ाकल्लाह। लेकिन मुसलमानों के जितने बच्चे हैं वो सब बगैर किसी हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। काफिरों के जो बच्चे हैं उनमें यही है कि बहुत सारे उलमा की राय है कि उनको हल्का टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लेने के बाद जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और दूसरे उलमा की राय है, जिसमें शेख अलबानी वगैरह, वही कौल ज़्यादा मजबूत मालूम हो रहा है कि नहीं, बगैर टेस्टिंग के ही, बगैर एग्ज़ाम के ही वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, फितरत पे पैदा होता है, और अभी उस पर शरीयत के हकाम वगैरह लागू नहीं हुए, वो बालिग नहीं हुआ, इसलिए वो मुसलमान ही माना जाएगा, और मुसलमान बच्चों के साथ ही उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह आलम। मेरे अपने इल्म में यही बात ज़्यादा मजबूत मालूम हो रही है कि मुश्रिकीन के, काफिरीन के वो बच्चे जो बालिग होने से पहले फौत हो जाएं, वो यूं ही जन्नत में दाखिल किए जाएंगे बगैर हिसाब व किताब के। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अल्लाह आलम। लेकिन बहरहाल इख्तलाफ मौजूद है, क्योंकि कुछ रिवायात ऐसी हैं जिसमें जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो आपने कहा अल्लाहु आलम बिमा कानू आमिलीन, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह उनके साथ क्या करने वाला है। कुछ रिवायात में ये है कि वो असल की बुनियाद पे जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, ठीक है। इख्तलाफ मौजूद है, इसको पस मंज़र में रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ईमान वाले बच्चों के मुतालिक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन काफिरों के बच्चों के मुतालिक यही है कि कुछ लोग कहते हैं टेस्ट के बाद, कुछ लोग कहते हैं विदाउट टेस्ट। अल्लाह आलम। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
میرا یہ سوال تھا اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا اس قوم کو کہ جو بچڑے کی عبادت کیے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو قتل کرے، مطلب کافر کا قتل کرے، تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قتل کا ابھی اس قوم جو قوم ہے امت محمدیہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیر مسلم کے بارے میں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر کہیں پہ اسلامی حکومت ہے، یعنی اسلامی خلیفہ موجود ہیں، اور مسلمان وہاں اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، کھلے عام وہ کفر کا اعلان کرتا ہے اور دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ مرتد کہلاتا ہے، دین سے پھر جانے والا، اور اس کی سزا قتل ہے۔ ایک دو روایت میں نہیں، کئی ساری روایات میں، اور روایات بخاری اور مسلم کی ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ محمد دین فقتلوہ، جو آدمی دین اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کر دو۔ اور ایسے ہی بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ 3 لوگوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ الثیب الزانی، جو وہ شخص جو شادی شدہ ہو کر کے زنا کرے، اس کو قتل کیا جائے گا، والنفس بالنفس، اور بدلے میں قتل کیا جائے گا، یعنی کسی آدمی نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ شخص جو دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ موجود ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مطلب عام جگہوں پر نہیں، جیسے مان لیتے ہیں کوئی ہندوستان میں، پاکستان میں یا ان ملکوں میں اس کو نافذ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی حاکم کا ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ جی لیکن سزا اس کی وہی ہے، سزا وہی ہے۔ جی، مطلب اسلامی حکومت چاہیے۔ ہاں، اسلامی حکومت چاہیے، کسی بھی سزا کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو دیکھا آپ نے زنا کر دے تو پکڑ کے آپ اس کو قتل کر دیں، یا سنسار کرنا شروع کر دیں، یا کوڑے لگانا شروع کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ یا کسی کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیے تو ہاتھ کاٹ دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کے لیے اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ جو فوضا ہو جائے گا، جو اس کے علاوہ جو پریشانیاں بڑھیں گی، جو فتنے بڑھیں گے، اس کو روک نہیں پائے گا کوئی۔ کسی بھی ایسی جگہ، جیسے مان لیتے ہیں ہندوستان میں ایسا کر کے دیکھ لیا جائے تو کتنے بڑے فتنے ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ خود مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے، اکثریت ان چیزوں کی۔ اس لیے اس کا اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ اعلم۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ چلیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر۔ ہاں جی شیخ، جزاک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔